وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن ماتوا أو قتلوا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ قرآن مجید میں یہ پہلا مقام ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام نامی کے ذریعے ذکر کیا گیا ہے، وگرنہ عام طور پہ قرآن مجید میں آپ کو صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، خاتم النبیین، رسول اللہ، اس قسم کے القاب کے ساتھ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں وہ ہے جہاں آپ کا نام نامی احمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے یہ دونوں نام مشہور و معروف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ تورات میں آپ کا نام محمد اور انجیل میں آپ کا نام احمد بیان کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں آپ کا نام وہیں ذکر کیا ہے نام کے ساتھ جہاں کوئی اہم مقام ہے، کوئی اہم مسئلہ ہے۔ اس مقام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ احد کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چوٹیں آئیں، حتیٰ کہ آپ ایک گڑھے میں گر گئے اور شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس وقت مسلمان دل چھوڑ بیٹھے کہ اب کیا لڑنا ہے، کس کے لیے لڑنا ہے، کیوں لڑنا ہے۔ اب بیٹھیں، جو ہمیں مارتا ہے مار کے چلا جائے۔ جب اصل شخصیت ہی اللہ کے پاس پہنچ گئی تو ہمارا اب یہاں رہنے کا کیا مقام ہے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یا کہیں یہ رکوع نازل فرمایا، وما محمد الا رسول، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، آپ رب نہیں، اللہ نہیں کہ کبھی موت نہ آئے۔ آپ تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے، اگر وہ آئے اور چلے گئے تو آپ کے لیے بھی جانا مقدر ہے، آپ بھی ضرور جائیں گے۔ أَفَإِن مَّاتَوْا قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے مرتد ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو شخص مرتد ہو جائے گا فَلَن يُضِرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالی شکر گزار بندوں کو ضرور جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ یہ رکوع تو لمبا ہے۔ اس آیت نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ غزوہ احد کا وقت ہے،
غزوہ احد آپ کی وفات سے 7.5 سال پہلے ہوا، شوال سن 3 ہجری میں، اور وفات ہوتی ہے ربیع الاول 11 ہجری میں۔ یہ 7.5 سال کا وقفہ ہے آپ کی وفات میں، لیکن چونکہ اسی وقت وفات کی افواہ اڑی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کے رسول فوت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ فوت ہو جائیں تو دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، چھوڑنا نہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہ سن 11 ہجری ربیع الاول کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں بیمار ہوئے، اور ربیع الاول کے درمیان کے قریب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو ہی یہ خبر پھیلی، لوگ حواس باختہ ہو گئے۔ اس خبر کو سننے کی ان میں ہمت نہیں تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے اولو العزم صحابی اور پختہ حوصلے والے صحابی، بڑے دل والے صحابی، وہ بھی اس موقع پر اپنے حواس سے لا تعلق ہو گئے، اور تلوار گھما گھما کر کہنے لگے اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، آپ بے ہوش ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے گا آپ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا آپ کی وفات کی خبر کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تشریف نہیں لائے تھے، وہ قباء کے علاقہ میں ایک ان کی بیوی رہتی تھی، اس دن ان کے گھر ان کی باری تھی۔ پتہ چلا تو وہ وہاں سے آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے قریب آ کر آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا، روئے اور رو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، جو موت اللہ نے آپ پہ لکھی تھی وہ آپ پہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ بوسہ دیا، روتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ دیکھا تو حضرت عمر کھڑے خطاب کر رہے تھے، کہنے لگے عمر الا رسلک یا رجل، عمر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ۔ لیکن حضرت عمر ہوش و حواس سے اتنا بیگانہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے سنی ہی نہیں ان کی بات۔ جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ یہ تو اس قدر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکے ہیں کہ بات بھی نہیں سن رہے، تو دوسرے کونے میں کھڑے ہو کر خطبہ شروع کر دیا۔ جو ہی خطبہ شروع کیا، تمام لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ویسے تو بڑے نرم دل تھے، تھوڑی سی بات پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے روتے جاتے تھے۔ یہی چیز آج ہم میں کم ہو چکی ہے، قرآن مجید پڑھنا اور اس کا اثر قبول کرنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید پڑھتے تھے تو بے ساختہ روتے تھے، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، حتیٰ کہ مکی زندگی میں آپ نے اپنے گھر سے باہر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی چونترے پر۔ اس مسجد میں بیٹھ کر آپ قرآن مجید پڑھتے تو قریش کے کافر، خصوصاً عورتیں اور بچے، وہ سب اکٹھے ہو جاتے حضرت ابو بکر کے ارد گرد قرآن مجید پڑھتا ہوا سننے کے لیے، کہ یہ بزرگ قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے۔
جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہوا روئے تو پھر تاثیر پیدا ہوتی ہے. رونا بھی اسی وقت آتا ہے جب انسان قرآن مجید کا اثر قبول کرے, اور جب روئے تو سننے والے پر بھی رقت طاری ہوتی ہے, اس کو بھی قرآن مجید کی سمجھ آتی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے باقاعدہ گزارش کی کہ جناب آپ یہاں بیٹھ کر قرآن مجید نہ پڑھا کریں, اپنے گھر میں پڑھیں قرآن مجید, تاکہ ہماری عورتیں, ہمارے بچے, نوجوان کہیں آپ کی بات سن کر, آپ کا قرآن مجید سن کر کہیں آپ کے دین پہ نہ آ جائیں. بہت نرم دل تھے. زندگی کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے سے عاجز آ گئے, چلنے سے عاجز آ گئے, تو آپ نے حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے گزارش کی ہے اللہ کے رسول, ابو بکر تو بہت رقیق القلب شخص ہیں, بڑے نرم دل شخص ہیں, وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر جماعت نہیں کرا سکیں گے, وہ تو روتے ہی رہیں گے. یہ ان کا اندازہ تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عام حالت دیکھ کر. لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین آ گیا تو پھر خطبہ دیا مسجد میں کھڑے ہو کر, اور پوری مضبوط ہمت کے ساتھ, عزم کے ساتھ. کیا خطبہ دیا؟ خطبہ پڑھنے کے بعد صلاۃ و سلام, حمد و صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہی تھی, من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. اے لوگو, اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور پوجا کرتا تھا تو سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. وہ چاہتا ہے مرتد ہو جائے, جو مرضی ہو, لیکن ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا اور کرتا ہے, وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ کبھی فوت نہیں ہوں گے, اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں, لہٰذا دین پہ قائم رہے. صحابہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے اس الفاظ کے ساتھ ہمارے دل مضبوط ہو گئے, ہمارے دل مضبوط ہو گئے, اور ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سننے کا حوصلہ پیدا ہو گیا. پھر آپ نے یہی آیت پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. یہ آیت پڑھی, صحابہ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً اگر آج سے 7.5 سال پہلے غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ممکن تھی, جبکہ ابھی اس وقت دین مکمل بھی نہیں ہوا تھا, تو آج تو خام خواہ ممکن ہے, اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا. یہ آیت نازل ہو چکی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجہ وداع میں عرفات کے مقام میں نازل ہوئی, آپ کی وفات سے 6 ماہ قبل, نہ آپ کی وفات سے 3 ماہ قبل. 3 ماہ قبل یہ آیت نازل ہوئی کہ آج میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمت اسلام پوری کر دی, اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا. اب تو یہ آیت اتر چکی, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارے فرما چکے تھے اپنی وفات کے. غزوہ نہیں, حجۃ الوداع میں جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا, لوگوں غور سے میری باتیں سنو,
لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو۔ یہ اشارہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف۔ ہو سکتا ہے میری تم سے ملاقات نہ ہو، لہٰذا میری باتوں کو غور سے سنو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ صورت بھی نازل ہو چکی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ دور دور سے فوج در فوج، وفد در وفد، جوق در جوق آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ کبھی مہینوں کے بعد کوئی ایک آدمی مسلمان ہوتا تھا، لیکن اب آپ کی زندگی میں کے آخری سالوں میں یہ دور آ گیا تھا کہ ہر روز قافلے آتے تھے، وفد آتے تھے مختلف قبیلوں کے، اور آ کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، کسی کو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ صورت اتر چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ بھئی اس صورت کا مقصد کیا تھا؟ یہ صورت جو نازل ہوئی جب اللہ کی مدد آج گئی، فتح آ گئی، آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور رب سے استغفار کیجئے، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام مختلف بیٹھے تھے، کسی نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی نے اور اس قسم کی توجیہ کی۔ حضرت عمر کہنے لگے ابن عباس تم بتاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں چھوٹے، آپ کے ساتھ عرصہ بھی تھوڑا گزارا، لیکن اللہ نے دین کی سمجھ اتنی عطا فرما دی تھی کہ ان کو ترجمان القرآن کا لقب دیا گیا، قرآن کے ترجمان۔ عمر چھوٹی تھی، ابھی 14 سال کے تھے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، بالغ نہیں ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ رہنے کا موقع وہ بھی تقریباً 2.5 سال کہہ لیں، 2.5 سال۔ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے سن 8 ہجری کے رمضان میں، اور ربیع الاول 11 میں اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ 2.5 سال کا عرصہ ملا صرف آپ کے ساتھ رہنے کا، جبکہ صحابہ بہت سارے 22-23 سال آپ کے ساتھ رہے، لیکن آپ کی دعاؤں کی برکت سے اور طبی ذہانت کی بنا پر یہ قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر بن گئے۔ جس نے بھی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کے مسئلہ پوچھا یا کوئی اشکال پیش کیا، فوراً اس کو حل کر دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے دعائیں لی تھیں اللہ کے رسول سے۔ اس لیے یاد رکھیے، نیک لوگوں سے دعائیں لینی چاہیے، اپنے ماں باپ سے دعائیں لینی چاہیے، اپنے بزرگوں سے جو بھی عمر میں بڑے ہوں ان سے دعائیں لینی چاہیے، اور دعائیں لینے کا طریقہ ہے ان کی خدمت کرنا۔ جو والدین کی خدمت کرے گا اس کو دعائیں نصیب ہوں گی، جو بزرگوں کی خدمت کرے گا اسے دعائیں حاصل ہوں گی، جو اپنے اساتذہ کی خدمت کرے گا اسے اساتذہ کی طرف سے نیک دعائیں ملیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 2 دفعہ احادیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، کیوں نہ قبول ہوتی۔ ایک دفعہ آپ قضاء حاجت سے واپس آئے، استنجا فرما رہے تھے،
کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خوشی سے ہی لوٹے میں پانی بھرا، باہر پھٹی رکھی جس پہ آپ نے بیٹھنا تھا، اور وضو کا سامان اکٹھا کر دیا، مسواک وغیرہ جو کچھ بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلے، پوچھا یہ کس نے کیا ہے، یہ ادب کس نے بجا لایا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ابن عباس نے۔ اس وقت آپ نے دعا کی، اللہم علمہ الحکمت وفقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو حکمت اور دانائی عطا فرما، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ ابن عباس، ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس شورا میں ممبر بنا رکھا تھا۔ دوسرے لوگ اعتراض کرتے تھے بڑی عمروں والے کہ آپ نے اس بچے کو، نوجوان کو ہمارے برابر مجلس شورا کا رکن بنایا ہے، ہمارے بھی تو بچے ہیں، ان کو آپ نے نہیں بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جانتے ہو اس کی وجہ ان کی فضیلت ہے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا، اور دوسرا عالم اور حکیم دانا ہونا۔ آپ نے فرمایا ابن عباس تو بتا اس سورہ کا مقصد کیا ہے، سورہ نصر۔ حضرت ابن عباس کہنے لگے اے اللہ کے اے جناب امیر المومنین، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی اطلاع دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، یہ مقصد ہے سورت کا۔ آپ کو اطلاع دینا تھا کہ اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ آپ پہلے بھی تسبیح کرتے تھے، حمدیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے ہمیشہ۔ یہاں خاص طور پہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا جو کام تھا وہ پورا ہو گیا، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا، اس لیے اب آپ اللہ کے حضور آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اللہ کے بندے تو ہمیشہ ہی تیار رہتے ہیں، اللہ کے بندے تو ہمیشہ ہی اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو بہت ذہین تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے گزارش کی کہ جناب اللہ کی ملاقات تو پھر موت کے بعد ہوگی، موت کو تو ہر شخص ہی ناپسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ جب مومن آدمی کو موت آنے لگتی ہے تو اس وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، جنتی فرشتے، اور وہ اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ بھئی تیرا وقت پورا ہو چکا، اب تو نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اسے خوشخبری دی جاتی ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں، جو مجھے فرشتوں نے خوشخبری دی ہے۔ اس وقت وہ چاہتا ہے کہ جتنی جلدی میری جان نکل جائے اتنا ہی اچھا ہے، اس وقت وہ مرنے کو پسند کرتا ہے، اسے اپنے بیوی بچوں سے رغبت نہیں رہتی۔ لیکن جو شخص کافر ہوتا ہے، جو شخص منافق ہوتا ہے، جو شخص جہنمی ہوتا ہے، اس کی موت کے وقت جب فرشتے کرخت لہجے والے فرشتے آ کر اسے بتاتے ہیں کہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے اب تیار ہو جا، چونکہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، اس لیے وہ چاہتا ہے میں نہ مروں، وہ چاہتا ہے میں نہ مروں، ابھی اور دن گزاروں اپنے بچوں میں، اپنی بیوی میں، اس دنیا میں۔ فرمایا یہ مطلب وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نیک بندے تو ہمیشہ سے اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، موت سے پہلے بھی۔ یہ تو عام کی بات ہے نا، عام عوام، اللہ کے نیک بندے تو موت سے پہلے بھی، موت کے علامات آنے سے پہلے بھی
اللہ کی ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو کوئی زیادہ نہیں تھی، صرف 63 سال عمر تھی آپ کی، صرف 63 سال، وہ بھی قمری لحاظ سے، شمسی لحاظ سے نہیں، قمری لحاظ سے۔ شمسی لحاظ سے یہ تقریباً 61 سال اور 1.5 ماہ بنتا ہے، 61 سال اور 1.5 ماہ یہ بنتا ہے شمسی لحاظ سے۔ تو یہ کوئی بڑی عمر نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو 61 سال سے اوپر ہو چکے ہیں اور قمری لحاظ سے 63 سال سے اوپر ہو چکے ہیں؟ عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میرے پاس آنا چاہتے ہو یا دنیا میں رہنا چاہتے ہو، صحیح روایت میں جو عام روایت بیان کروں گا انشاءاللہ وہ صحیح بخاری کی ہوگی، میرے پاس آنا چاہتے ہو یا دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ بعض دیگر روایات میں یہ بھی صراحت ہے کہ میرے پاس آؤ گے تو میرے پاس آپ کے لیے بہت کچھ تیار ہے، لیکن اگر دنیا میں رہنا پسند کرو گے تو دنیا میں آپ کے لیے عزت، دنیا میں بھی آپ کے لیے شہرت اور نیکی ہوگی، دنیا میں رہنا بھی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ہے کوئی شخص ہم میں سے جس کی عمر اتنی ہو، جس کی عمر اتنی ہو اور وہ خواہش کرے اللہ کے پاس جانے کی؟ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے غلام تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معیقیب مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ چاہو تو اللہ کے پاس آ جاؤ، چاہو تو دنیا میں رہو، دنیا میں رہو گے تو عزت کے ساتھ رہو گے، میرے پاس آؤ گے تو بڑا کچھ تیار ہے آپ کے لیے۔ معیقیب کہنے لگے، حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب دنیا میں رہنا پسند کیجئے، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی تھے نا، وہ تو نہیں چاہتے تھے اللہ کے رسول ہم سے پہلے فوت ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے عمر میں کم تھے، انہوں نے بھی جب حضرت ابو بکر نے وہ آیت پڑھی نا تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ اللہ کے رسول ہم سے پہلے فوت ہو جائیں گے، میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کافی دیر بعد تک رہیں گے۔ آپ نے فرمایا معیقیب میں تو اللہ کو اپنی رضامندی دے چکا ہوں، میں نے تو کہہ دیا ہے کہ یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ رکوع سجدے میں بھی یہی دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع میں بھی سجدے میں بھی، کیونکہ یہ سورہ نصر میں آپ کو تلقین کی گئی تھی نا، اللہ کی تسبیح کیجئے، تحمید کیجئے اور استغفار کیجئے، تو آپ نے اس وقت سے رکوع اور سجدے میں یہی دعا پڑھنی شروع کر دی تھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، تاکہ جلدی سے جلدی میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آپ اللہ کو پیارے ہوئے اس وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا اور میری نظر آپ کے چہرے پر تھی، لیکن ایک وقت میں آپ کو بے ہوشی طاری ہوئی، بے ہوشی۔ جب ہوش میں آئے تو فوراً انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ اس بے ہوشی میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی وفات بالکل قریب آ گئی ہے۔ ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انبیاء سے پوچھا جاتا ہے، انبیاء سے پوچھا جاتا ہے مرنا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو، کسی اور سے نہیں، مجھ تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، کسی بڑے چھوٹے سے نہیں پوچھا جائے گا مرنا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو۔ ہم سے پوچھا جائے تو ہم تو کبھی مرنا چاہیں گے ہی نہیں، ہم تو مرنا چاہیں گے ہی نہیں۔ بہت سے بوڑھے جو عاجز ہیں،
چلنے پھرنے کھانے پینے بات کرنے سے عاجز ہے، وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم مر جائیں، اس لیے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جاتا تھا انبیاء کرام علیہم السلام سے۔ فرمایا کسی نبی نے بھی نہیں کہا کہ یا اللہ میں ابھی رہنا چاہتا ہوں، کسی نبی نے نہیں کہا، سب نے یہی کہا یا اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب آپ کو آخری اطلاع کر دی گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اوپر اٹھا کر یہ پڑھ رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے اوپر بلا لے، یا اللہ میں اوپر والے ساتھیوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انگلی اوپر اٹھی تھی، اچانک آپ کا بازو نیچے گر گیا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول فوت ہو چکے تھے۔ بس اتنی ہی دیر لگی موت کے وقت انبیاء کرام کو، اللہ کے نیک بندوں کو، مومنین کو جان کنی کی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بیماری کی تکلیف ضرور ہوتی ہے، بیماری کی تکلیف ضرور ہوتی ہے، وہ ہر کسی کو ہو سکتی ہے بیماری کی تکلیف، لیکن جان کنے کی تکلیف نہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ میرے فرشتے کسی کی جان بڑی کھینچ کر نکالتے ہیں، کسی کی جان بڑی کھینچ کر نکالتے ہیں، جس طرح ایک جھاڑی کے اوپر گیلا کپڑا پڑا ہوا ہو تو اس کو کھینچا جائے زور سے تو وہ پھٹ جاتا ہے جگہ جگہ سے۔ فرمایا میرے فرشتے کسی کی جان تو اس طرح کھینچ کے نکالتے ہیں کہ اس کا رواں زخمی ہو جاتا ہے۔ اور وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور میرے فرشتے کسی کی جان ایسے نکالتے ہیں جیسے ہلکا سا بند کھول دیا، پتہ بھی نہیں چلا بند کھولنے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ فوت ہو گئے، اور وہ فرماتی ہیں کہ وفات سے پہلے ہی آپ کی نظریں اللہ کی طرف ہو گئی تھیں، میری گود میں تھے، میری نظر آپ پر تھی، لیکن آپ کی نظر میری بجائے اللہ پر تھی، آپ کی نظر میری بجائے اللہ کی طرف تھی، میں سمجھ گئی اب یہ آخری وقت ہے، آپ نہیں بچیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر نے لوگوں کو حوصلہ دیا اور لوگوں کو تیار کیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارا دین زندہ ہے، ہمارا رب زندہ ہے، اور جب تک رب زندہ ہے ہمارے دین کو ضعف نہیں پہنچے گا، لہٰذا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے دین پہ چلیں۔ یہ بھی تو محبت ہے نا، یہی تو محبت نہیں، آپ کے چہرے کو دیکھنے کی محبت، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ کے چہرے کو دیکھنے کی خواہش اور آپ کے چہرے کو دیکھنے کی فضیلت، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی۔ تمام صحابہ کرام چاہے وہ آپ کے ساتھ برسوں رہے، چاہے وہ آپ کے ساتھ چند دن رہے، چاہے ان کی آپ سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی یا دور سے ہی دیکھا، تمام صحابہ اس وصف میں شریک ہے کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ آپ کے چہرے کے دیدار سے، ایمان کی حالت میں آپ کے چہرے کے دیدار سے ان کے دلوں کی دنیا منور ہو گئی، دل میں کوئی کفر، شرک، نفاق، بدعت کوئی چیز باقی نہیں رہی، ہر چیز نکل گئی، ہر چیز نکل گئی۔ اگر بالفرض بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی غلطی ہوئی، انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگ لی۔ یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اور اگر مانگتے بھی ہیں تو صدقے دل سے نہیں مانگتے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو خلوص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ۔ اگر انسان خلوص کے ساتھ رجوع کرے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان تو میرے پاس زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر کے لائے گناہوں کے ساتھ، میں اس سے زیادہ رحمت اور مغفرت کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا۔ خلوص کی بات ہے، خلوص کے بغیر نہیں۔ یہ جو ہم زبان سے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یہ اور بات ہے، دل کے خلوص کے ساتھ ایسی سچی توبہ جس کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف توجہ بھی نہ جائے، ایسی مخلص توبہ، یہ ہے دراصل انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر نے یہ فرمان لوگوں کے سامنے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود بھی ان کو مضبوط کیا کہ کوئی بات نہیں، اگر اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں تو اللہ اور اللہ کا دین باقی ہے۔ حضرت عمر کہتے مجھے اس وقت یقین آیا کہ واقعی اللہ کے رسول فوت ہو گئے، اس وقت میری ٹانگوں میں اتنی سخت نہیں رہی کہ میں کھڑا رہوں، میں اسی طرح گر پڑا نیچے جب یقین آیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مضبوط تھا، آپ سے محبت بھی زیادہ تھی، سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تھی، جنہوں نے اپنا سب کچھ وقف کر دیا تھا آپ کے لیے، اپنا مال وقف کر دیا، اپنا وقت وقف کر دیا، اپنا کاروبار وقف کر دیا، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، ہجرت کے انتہائی خطرناک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہے۔ ہجرت کے موقع کی تفصیل بعض روایات میں اس طرح ہے کہ جب آپ چل رہے تھے تو کبھی حضرت ابو بکر دائیں ہو جاتے آپ کے، کبھی بائیں ہو جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر ایسے کیوں کرتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو کبھی بائیں چلتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول جب مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے دائیں طرف سے میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خطرہ محسوس ہوتا ہے بائیں طرف سے میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب خطرہ محسوس ہوتا ہے آگے سے میں آگے ہو جاتا ہوں، جب خطرہ محسوس ہوتا ہے پیچھے سے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، تاکہ جو لگے مجھے لگے آپ کو کوئی چیز نہ پہنچے۔ اس قدر محبت، اکیلے تھے، اعلان ہو چکا تھا مکہ میں جو شخص ان دو حضرات کو گرفتار کر کے زندہ یا مردہ لے آئے اس کو 200 اونٹ دیے جائیں گے، یہ اعلان ہو چکا تھا، گویا ان کی موت کے پروانے دنیا نے لکھ دیے تھے کہ اب یہ نہیں بچیں گے۔ 300 میل کا فاصلہ مکہ سے مکہ سے مدینہ منورہ تک 300 میل کا فاصلہ، اتنے لمبے سفر میں جب مکے ہر طرف اعلان ہو چکا ہو تو ممکن نہیں تھا کہ بچ جاتے، یہ تو خاص اللہ کی رحمت تھی۔ لیکن اس بات پر بھی یقین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، وگرنہ خطرہ تھا، اکیلے جا رہے ہیں ساتھ۔ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے تھے ابو بکر، ایک تھا راستہ بتانے والا، اس کا کام تو راستہ بتانا تھا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو جاتا تو اس نے کیا کرنا تھا، کیونکہ اس کو تو صرف راستہ بتانے کے لیے رکھا تھا آپ نے۔ اور ایک تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ، ایک غلام تھا، بس یہ 4 افراد تھے۔ تو اصل حضرت ابو بکر ہی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، اصل حفاظت تو اللہ کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ایمان کی دلیل ہے کہ ایسے خطرناک موقع پر بھی آپ کے ساتھ غیر مسلح جا رہے ہیں، غیر مسلح کو اسلحہ نہیں تھا کہ سر پہ خود رکھا ہوا ہو تاکہ اگر کوئی حملہ ہو تو بچ جائیں، زرہ پہنی ہوئی ہو
کہیں سے تیر آئے تو بچ جائیں۔ کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا، کوئی اسلحہ ایسا نہیں تھا، سادہ جا رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ تلوار ہوگی جو کہ عربوں کا زیور تھا، وہ تلوار اپنے ساتھ رکھتے تھے، لیکن اور کوئی جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر دیکھنے میں نرم دل، لیکن دل کے بڑے مضبوط تھے۔ دل میں محبت بھی سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ ابو بکر کو، دل میں ایمان بھی سب سے زیادہ مضبوط حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں، اور ایمان کی مضبوطی بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ اسی لیے وفات کے موقع پر وہ پریشان نہیں ہوئے۔ غم تو ہوا، روئے، آپ کو بوسے دیے، لیکن پریشان نہیں ہوئے کہ اب کیا بنے گا۔ ان کو یقین تھا کہ دین اللہ کا ہے، اللہ اس دین کو غالب رکھے گا۔ حضرت عمر کو بعد میں یقین آیا، اور باقی صحابہ وہ کہتے ہیں جب یہ آیت ہم نے سنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی، تب ہمیں یقین آیا کہ واقعتاً اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں۔ اب ہر شخص مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا، یہ آیت پڑھتا پھرتا تھا، سارے صحابہ یہی آیت پڑھتے پھرتے تھے، اسی آیت کے ساتھ ایک دوسرے سے تعزیت کر رہے تھے، کیونکہ غم تو سب کا سانجھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات ربیع الاول میں ہوئی، ربیع الاول میں، جس کی آج 29 تاریخ ہے۔ 29 تاریخ آخری بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مہینہ 30 کا ہوگا، 29 کا نہیں ہوگا، شواہد یہ بتلا رہے ہیں۔ ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، اس بات پر جمہور اہل علم کا اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا آنا بھی ربیع الاول میں ہوا، اگرچہ پہلی وحی وہ 6 ماہ بعد غار حرا میں آئی رمضان المبارک میں، لیکن وہ بعد کی بات ہے۔ نبی آپ بن چکے تھے 40 سال کی عمر میں، تو 40 سال کی عمر میں آپ ربیع الاول میں 40 سال کے ہوئے نا، تو اس وقت نبی بنے۔ ہاں، یہ 6 ماہ کا عرصہ ربیع الاول سے لے کر رمضان المبارک کا 6 ماہ کا عرصہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص سچے خواب دکھائے جاتے رہے، خالص سچے خواب۔ صحیح بخاری کی روایت شروع میں ہی دوسری تیسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کو 6 ماہ تک سچے خواب دکھلائے جاتے رہے، جو آپ رات کو دیکھتے دن کو وہی واقع ہوتا، جو دن کو ہونا ہوتا تھا وہ آپ کو رات کو ہی دکھا دیا جاتا تھا، تاکہ یقین ہو جائے کہ مجھ سے رابطہ صرف اللہ کا ہے، شیطان کا نہیں، کسی جن کا نہیں۔ یہ سچے خواب دکھائے گئے، لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ شخص واقعتاً سچا نبی ہے۔ 6 ماہ کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی سے سرفراز فرمایا گیا۔ تو ربیع الاول میں پیدائش، ربیع الاول میں نبوت، جسے بعثت کہہ لیں آپ، اور ربیع الاول میں ہی ہجرت کا آغاز، اور ربیع الاول میں ہی ہجرت کا اختتام، ربیع الاول میں ہی ہجرت کا اختتام، اور پھر وفات بھی ربیع الاول میں۔ جمہور اہل علم، کیا سب اہل علم متفق ہیں اس بات پر کہ آپ کی وفات ربیع الاول میں ہوئی۔ تاریخ کا جھگڑا ضرور ہے، تاریخ کون سی تھی، لیکن دن کا سوموار کا ہونا، پیدائش کا دن بھی سوموار، وفات کا دن بھی سوموار، یہ قطعاً ثابت ہے، اس کا کوئی بھی منکر نہیں۔ ہاں، تاریخ کا جھگڑا ہو سکتا ہے، پیدائش کے موقع پر کون سی تاریخ تھی اور پھر وفات کے موقع پہ کون سی تاریخ تھی۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ربیع الاول بھی آخر میں جا رہا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میں نے آخر ہی بیان کیا ہے۔
اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی عمر پوری کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے. ہمارے لیے یاد رکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ اور یہ آیت، یہ ہمارے لیے رہنما ہے. کیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، انہوں نے فوت ہونا ہی تھا کیونکہ سب رسول فوت ہوئے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن دین موجود ہے، دین موجود ہے، اللہ موجود ہے. حی لا یموت، جو زندہ رہے گا کبھی اس کو موت نہیں آئے گی. یہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کا دین موجود ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور آپ کی وفات پر غم کا تقاضا بھی یہی ہے. یاد رکھیے آپ کی وفات پر غم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم آپ کے لائے ہوئے دین کو پہلے سے زیادہ اونچا کریں. صحابہ کرام انہوں نے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ ان کو صدمہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پھیل گئے دنیا میں، مختلف علاقوں میں چلے گئے. صحابہ کرام کوئی کسی بستی میں چلا گیا، کوئی کسی شہر میں چلا گیا، کوئی کسی گاؤں میں چلا گیا، اور وہاں جا کر ڈیرے لگائے اور دین کو پھیلایا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہی احسان ہے امت پر کہ انہوں نے اللہ کے دین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری دنیا میں پھیلا دیا. آپ کی زندگی میں دین پھیلا تھا عرب میں، دین پھیلا تھا یمن میں، اس کے علاوہ باقی دوسرے ملکوں میں آپ کے خطوط ضرور گئے تھے. حبشے میں نجاشی کو خط گیا، روم کے بادشاہ قیصر کو خط گیا، ایران کے بادشاہ کسریٰ کو خط گیا، اور دوسرے حکمرانوں کو آپ نے خط ضرور لکھے، لیکن آپ کی زندگی میں وہاں اسلام پھیلا نہیں تھا. اسلام پھیلا تھا عرب میں اور یمن میں. لیکن صحابہ کرام کس قدر محسن ہیں امت کے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے غم میں کام نہیں چھوڑ دیا، دین کو نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے اس دین کو ساری دنیا پہ غالب کر دیا. روم جیسی سلطنت، عظیم سلطنت، جس کو آپ آج کا امریکہ کہیں تو کہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی سلطنت، سارے یورپ کی حکومت تھی اس میں، سارا یورپ. اور ایران جیسی عظیم سلطنت جس کا بادشاہ اپنے آپ کو شہنشاہ سے کم نہیں کہتا تھا. یہ حکومتیں ٹوٹی، ریزہ ریزہ ہوئیں. کن کے دور میں؟ صحابہ کرام کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ، اور ان کے بعد دوسرے ادوار میں. یہ تمام بڑی بڑی حکومتیں ریزہ ریزہ ہو گئیں. یہ کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا امت پہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی محبت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم کو اس طریقے سے پورا کیا کہ آپ کے دین کو پھیلا دیا. اور یہی یاد رکھیے آپ سے محبت اور آپ کی وفات پہ غم کا اب بھی طریقہ یہی ہے. جلوس نکال لینا، جلوس نکال لینا، جھنڈیاں لگا لینا، یہ اصل طریقہ نہیں ہے آپ سے محبت کا. اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اور آپ کے دین پہ کما حقہ عمل کیا جائے، آپ کے دین کو دنیا میں پھیلایا جائے. یہ ہے دراصل صحیح طریقہ جس کی طرف رہنمائی فرمائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبہ میں، جب ابھی وہ خلیفہ بھی منتخب نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خوشخبریاں حاصل کر چکے تھے خلافت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت 3 دن تک ان کو آپ نے امام رکھا جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی. 3 دن تک ابو بکر آپ کے مصلی پہ نماز پڑھاتے رہے. حیرانی ہے ان لوگوں پر
جو اب یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بجائے کسی اور کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر ابو بکر کی بجائے کسی اور کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہیے تھا کہ آپ اپنے مصلی پر ابو بکر کی بجائے کسی اور کو کھڑا کر دیں۔ حضرت عمر کو بھی نہیں کھڑا کیا، حضرت عائشہ نے کہا، حضرت حفصہ نے کہا اور بیویوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو بکر بہت رقیق القلب شخص ہے، وہ آپ کی جگہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھا سکے گا، لوگوں کو قرات نہیں سنا سکے گا، اس لیے آپ عمر کو حکم دیں کہ عمر نماز پڑھائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حتیٰ کہ جب بار بار آپ کو کہا گیا عمر سے کہیں عمر سے کہیں، تو آپ نے پھر بڑے سخت الفاظ فرمایا تم مجھے گمراہ کرنا چاہتی ہو؟ جس طرح یوسف علیہ السلام کے دور کی عورتوں نے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، تم مجھے گمراہ کرنا چاہتی ہو کہ میں ابو بکر کی بجائے مصلی پہ عمر کو کھڑا کر دوں؟ کیا یہ واضح دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کون تھے؟ ابو بکر۔ آپ کی زندگی میں بھی، خصوصاً آپ کی وفات کے دنوں میں، اور پھر اس کے بعد خلافت کے مستحق بھی وہی تھے۔ عمر کے لحاظ سے دیکھیں تب بھی عمر کے لحاظ سے بھی وہی مستحق تھے، خدمات کے لحاظ سے بھی وہی مستحق تھے، اور فضیلت کے لحاظ سے بھی وہی مستحق تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا، آپ نے حل فرمایا۔ جب وہ جانے لگی نہ آپ نے فرمایا بھئی اگر دوبارہ ضرورت ہو پھر آنا۔ اس نے کہا جی اگر آپ نہ ملے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ فرمایا پھر ابو بکر کے پاس آ جانا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے آپ ہی اہل تھے پہلے خلیفہ بننے کے، اور صحیح واقعتاً ایک صحیح انتخاب کیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحیح بر وقت انتخاب تھا، صحیح اور بر وقت، وگرنہ اگر حضرت علی کو فوراً خلیفہ بنا دیا جاتا آپ کی نبوت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، اس وقت تو ان کی عمر صرف 33 سال تھی، 33 سال، اور حضرت ابو بکر اس وقت 60 سال کے ہو چکے تھے۔ خیر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، کوئی شک نہیں فوت ہو گئے، لیکن ہمارا رب فوت نہیں ہوا اور ہمارا دین قائم ہے، لہٰذا ہم اس دین کو مضبوطی سے پکڑیں۔ کیا دین چھوڑ گئے آپ؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت رسولہ، وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ 2 چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے تراجم ہمارے پاس موجود ہیں، اس کی تفسیریں ہمارے پاس موجود ہیں، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں یعنی احادیث کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں ہر چیز کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ حدیث بہت صحیح ہے، یہ حدیث مطلق صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے لیکن قابل احتجاج، اور یہ حدیث ضعیف ہے قابل رد، یہ سب کچھ بیان ہو چکا، کتابوں میں سب کچھ بیان ہو چکا۔ ہمارے پاس دین محفوظ ہے، اور انشاءاللہ دین محفوظ رہے گا قیامت تک، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ، میری امت میں سے ایک گروہ اصل دین پہ قائم رہے گا، خواہ وہ تھوڑے ہی ہوں، وہ اصل دین پہ قائم رہے گا، وہ کتاب و سنت کی دعوت دے گا، کتاب و سنت پہ عمل کرے گا۔ فرمایا اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو اس کو نقصان نہیں دے سکے گا، وہ بڑھتے ہی جائیں گے، انشاءاللہ بڑھتے ہی جائیں گے،
یہی ہماری دعوت ہے، اہل حدیث کی دعوت یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، آپ سے محبت اور آپ کی وفات کا غم، یہ دونوں چیزیں تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اب اس دین کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ کتاب قرآن مجید کو اور آپ کے فرامین احادیث کو، سنت رسول کو ہم دل و جان سے پکڑیں، کسی وجہ سے مت چھوڑیں، کسی وجہ سے مت چھوڑیں۔ ایک صحیح حدیث ہمارے سامنے آ جائے جس پہ کوئی غبار نہیں، کوئی اعتراض نہیں، اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فمن اظلم منا، تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے لیکن وسیع ذہن والے، فرماتے ہیں اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ آپ کا خاصہ نہیں ہے، اس پہ کوئی غبار نہیں ہے، اس کے خلاف آپ کی حدیث نہیں آتی، اس کے باوجود ہم اس حدیث کو چھوڑ دیں اور کسی کے قول پہ عمل کریں، فمن اظلم منا، تو بتاؤ ہم سے پھر بڑا ظالم کون؟ اس لیے یاد رکھیے یہ دعوت اہل حدیث دراصل صحابہ کی دعوت ہے۔ جو دین صحابہ نے چھوڑا، جو دین صحابہ نے چھوڑا وہ کیا تھا؟ قرآن و حدیث، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بھئی ائمہ تو بعد میں پیدا ہوئے نا، ائمہ تو بعد میں پیدا ہوئے، ائمہ میں سے تو کوئی تابعین میں بھی نہیں ہے، صرف حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دور سے ایک صحابی کو دیکھا تھا، دور سے ایک صحابی کو دیکھا تھا، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، ان صحابیوں کو دور سے دیکھا، کوئی ان سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور باقی ائمہ ان کے بعد کے ہیں، باقی ائمہ ان کے بعد کے ہیں۔ جو دین اللہ کے رسول چھوڑ گئے، جو دین صحابہ نے پھیلایا دنیا میں، اور جو دین وہ امت کے لیے چھوڑ گئے، یاد رکھیے وہ یہی ہے کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ اب آپ کا محب بھی وہی ہے جو کتاب و سنت پہ عمل کرتا ہے، آپ کی وفات کا غم منانے والا بھی وہی ہے جو آپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے، آپ کی محبت کا جشن منانے والا بھی وہی شخص ہے جو آپ کی سنت پہ عمل کرتا ہے، جس کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، قرآن اور سنت رسول۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دو چیزوں پہ کاربند رکھے، اللہ تعالی ہماری زندگی بھی انہی پہ گزارے، ہمیں موت بھی انہی پہ آئے، مرتے وقت بھی ہماری زبان پہ قرآن کے الفاظ ہوں یا سنت رسول کے الفاظ ہوں۔ دیکھیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کوئی تیسری بات نہیں ہے، کوئی تیسری بات نہیں ہے۔ جس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، جس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان رہتے ہیں، جس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان مرتے ہیں، وہ کلمہ صرف اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو کی بات کرتا ہے، دو کی بات، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتے وقت یہ کلمہ پڑھتا مرے گا وہ جنت میں جائے گا، جہنم اس پہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں بھی قائم رکھے قرآن و سنت پر، اور ہمیں موت دے تو قرآن و سنت پر، اور جب ہمیں موت آئے تو ہماری زبان پہ اللہ اور محمد کے الفاظ ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کانفرنسیں کی جاتی ہیں یہ بھی اسی مقصد کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے بھائی صحیح دین اختیار کرو، قصے کہانیوں کو دین نہ سمجھو، قصے کہانیوں کو دین نہ سمجھو، بے تکی حکایات جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے ان کو دین نہ سمجھو، بے تکی اور گھڑی ہوئی روایات ان کو دین نہ سمجھو۔ دین سمجھنا ہے تو قرآن کو اور صحیح سنت رسول کو سمجھو، بس یہ ہماری دعوت ہے،
اس دعوت کو اس دعوت کو عام کرنے کے لیے ہی جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں کی جاتی ہیں۔ آپ ماشاءاللہ خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ ہر سال 3 روزہ کانفرنس منعقد کرتے ہیں۔ اس کے ناظمین اور اس کا انتظام کرنے والے اور اس میں تعاون کرنے والے تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ ضروری ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے میں تعاون بھی کیا کریں۔ بھائی تعاون نہیں ہوگا تو 3 دن کا اجتماع کیسے منعقد ہو سکے گا؟ اخراجات لاکھوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ اس دعوت قرآن و سنت، دعوت توحید و سنت، اس کو پھیلانے کے لیے نہ صرف خود حاضر ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روپے پیسے کے ساتھ بھی اس سے تعاون کریں اور جسمانی طور پہ بھی ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللہ یحب الصابرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.